السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 سے لے کر 110 تک، یعنی ہم 3 آیات کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، لا تقم نہ آپ کھڑے ہوں، فیہ اس مسجد میں، ابداً کبھی بھی، یعنی اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا کہ منافقین نے مسجد بنائی مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں۔ لا مسجد، البتہ وہ مسجد، اسیسا کہ بنیاد رکھی گئی ہو اس کی، علی التقویٰ تقویٰ پر، من اول یومن پہلے دن سے، احق زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوما یہ کہ آپ کھڑے ہوں، فیہ اس مسجد میں۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیج کر اس مسجد کو گرا بھی دیا۔ تو اب اس بات سے بعض علماء نے یہ دلیل لی ہے کہ اگر کوئی مسجد مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے بنائی جائے تو حاکم وقت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس مسجد کو گرا دے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا مسجد اسسا علی التقویٰ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہو، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی مسجد مراد ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور بعض کے نزدیک اس مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، اور سلف کی ایک جماعت ان دونوں مسجدوں کی قائل ہے، یعنی دونوں مسجدوں کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد قباء اس بات کی حمل ہے کہ اس کے بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، تو کئی احادیث میں مسجد نبوی کو بھی اس بات کا مصداق قرار دیا گیا، یعنی اسیسا علی التقویٰ کا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد قباء اس بات کی حامل ہے یعنی تقویٰ کی، تو مسجد نبوی جو ہے یہ بطریق اولیٰ اس بات کی حامل ہے، یعنی دونوں مسجدوں کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی، یعنی دونوں مسجدیں اس فضیلت کی حامل ہیں، یعنی تقویٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ اس میں، رجال ایسے مرد ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا یہ کہ وہ پاک صاف ہوں۔ اب اس سے مراد اہل قباء ہے، یعنی رجال سے مراد اہل قباء ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء والوں سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المتطہرین پاک رہنے والوں کو۔ آفمن کیا پس وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی التقویٰ تقویٰ پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور اللہ کی رضا پر بنیاد رکھی، خیرون کیا یہ بہتر ہے، امن یا وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا کنارے پر، جرفن ہارن کھوکھلے گرنے والے کنارے پر، علی شفا کنارے پر، جرفن ہارن جرفن گڑھے کے، ہارن گرنے والے، یعنی گرنے والے گڑھے کے کنارے پر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی۔ فن ہارا پس وہ گر پڑا، بھی اس کے ساتھ، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ
لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ظالمین ظالموں کی قوم کو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی اور منافق کی مثال دی ہے، یعنی مومن کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یعنی خلوص نیت سے مومن جو ہے وہ اپنا عمل کرتا ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، بلکہ اس کے مقابلے میں منافق کا عمل ریاکاری کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، کفر کو پھیلانے کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے عمل کی مثال دی ہے، یعنی منافق کا عمل زمین کے اس حصے کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرے اور وہ مٹی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ اب اگر کوئی اس زمین کے حصے پر اپنی عمارت کھڑی کرے گا تو اس کی عمارت گر جائے گی، یعنی منافق کا عمل جو ہے منافق کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی عمارت، الذی وہ جو بنائی انہوں نے، یعنی اس سے مراد مسجد، یعنی وہ مسجد جو انہوں نے کفر پھیلانے کے لیے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ریبتن، شک کا ذریعہ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، یعنی یہ مسجد ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ انتقطع، یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، اس سے مراد یہ کہ ان کو موت آ جائے، یعنی جب تک ان کو موت نہیں آئے گی یہ عمارت جو ہے ان کو کفر کی طرف لے کر جائے گی، ان کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے، یعنی یہ عمارت جو ہے یہ موت تک ان کے دلوں میں کفر اور نفاق ہی پیدا کرے گی، یعنی ان کے لیے تباہی کا سبب بنے گی، کیونکہ انہوں نے اس عمارت کی بنیاد مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی، کفر پھیلانے کے لیے بنائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ عمارت ان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔